12 اکتوبر آج میرا نہیں تھا دن آج ہی کے دن یہ دوبارہ صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہو کہ حکومت کو کتنا خطرہ ہے یا فوج اور حکومت کا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج ہی کے دن یہ دوبارہ واقعات ہمارے سامنے کھڑے ہیں. کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ جی میں 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خاص قسم کا رویہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا بھی اور وزیر اعظم کا بھی جو بار بار سامنے آ رہا ہے. میں اپنی کسی خاندانی مصروفیت کی وجہ سے ابھی امریکہ آیا ہوا ہوں. میں جس جگہ پہ جاتا ہوں وہاں پہ یہی بات سامنے آتی، یعنی امریکہ کی پالیسی غلط تھی یا صحیح تھی وہ تو سیکنڈری ہو جاتی. بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ یا ہماری حکومت جو ہے وہ اگنورنٹ ہے یا جاہل ہے. اس کے اوپر تکرار شروع ہو جاتی ہے اور پالیسی جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پالیسی ڈیبیٹ کم ہو رہی ہے، مگر جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے ابھی اگر آپ اس تمام گفتگو کو سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ضرورت تھی انفارمیشن منسٹر کو جو ریاست کی ترجمانی کرتے ہیں آ کے یہ بیان دینے کی. اس بیان سے 3-4 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک لیول آف نروسنس ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے وہ بھی کچھ نہیں کریں گے، یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور تیسری جو بات ابھی آپ کی گفتگو میں سامنے آئی اور جو آپ نے اس کا نقشہ کھینچا اور اس کے بعد میرے دوست عامر ڈوگر صاحب نے بھی گفتگو کی، تو بظاہر امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو نہیں ہوا. آئی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو بلیو کہ اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو نہ کیا جا رہا ہو. مگر کم از کم اس وقت کی جو گفتگو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اس سے تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا. پھر آپ نے جو گفتگو فرمائی جس میں آپ نے کہا کہ جو جن کی تعیناتی ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ جنرل صاحب کی، انہی کی سمری منظور ہو جائے گی. اور جو آج کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ایگزسٹنگ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ رہیں، تو اس میں بھی تھوڑا سا تو اس میں تھوڑی سی تکرار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو آل ان آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام گفتگو 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں یا اگر 3 دن اور بھی لگیں تو یہ کلوز ڈورز میں مشاورت جو پروسیس کہتا ہے کہ یہ مشاورت سے کام ہونا چاہیے، اسے مشاورت سے ہی ہونا چاہیے تھا. اس کو پبلک ڈومین میں لانا یا پریس کانفرنس کرنا یا اس طرح کے بیانات کا اجرا کرنا، یہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک رویے کا مسئلہ ہے. کچھ عمران خان صاحب کا اپنا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک انا یا ہیوبریس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کرکٹ ٹیم میں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب سے زیادہ بڑے شاید ہی کوئی پاکستان میں کرکٹر کبھی پیدا ہوئے ہوں، یقینی طور پہ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جب انہیں ماجد خان صاحب لے کر آئے تو ماجد خان صاحب کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا وہی آپ جہانگیر ترین جنہوں نے اربوں روپے پی ٹی آئی پہ لگا دیے، جہانگیر ترین کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا. پھر علیم خان صاحب جو پورے پنجاب کے ایکسپینسز بیئر کرتے رہے پی ٹی آئی کے، علیم خان صاحب کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا. پھر باقی دیگر جو ان کی گفتگو چیئرمین الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا نیب کے چیئرمین کے حوالے سے ہوتی ہے، یہ خاص قسم کا پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے. وہ پیٹرن یہی ہے کہ ان کی انا جو ہے ان کے آڑے آ جاتی ہے جب وہ کسی اور کو بڑا ہوتا دیکھتے ہیں، تو پھر اس میں تھوڑی سی تکرار یا تھوڑی سی پولیٹیسائزیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. مجھے وہی چیزیں جو ہیں بار بار سامنے نظر آ رہی ہیں. سو ان سمری ایک تو ایلیمنٹ گفتگو سے نروسنس کا نظر آیا ہے، دوسرا ایک ایلیمنٹ پولیٹیسائزیشن یہ پبلک ڈومین میں لانے سے نظر آیا ہے، تیسرا حکومت نے ایک شک ڈالا ہے کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا، چوتھا ایک ہیوبریس کا یا انا کا یا غرور کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے جو کبھی امریکہ کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی سعودی عربیہ کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی فرانس کے صدر کی طرف رخ کرتا ہے. وہ تمام گفتگو کہ فرانس کے صدر نے مجھے فون نہیں کیا، میں نے فون نہیں اٹھایا، یہ کیا گفتگو ہے؟